فراموش کیا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے، حالانکہ یہ عارضی ہے، ناپائیدار ہے، وقتی ہے، نامکمل، ناتواں ہے، اور آخرت دائمی ہے، پائیدار ہے، خیر ہی خیر ہے، کامل ترین جگہ ہے۔ تو جب نظریں وہاں پہنچ جائیں تو یہاں امن ہو جاتا ہے، اور جب نظریں یہاں ہوں تو فساد ہوتا ہے، کرسی کا فساد، عہدہ منصب کا فساد، جی، مال دولت کا فساد، فسادی فساد، اور ان فسادات کو مٹانے کے لیے کبھی فوج ہے، کبھی پولیس ہے، کبھی نیا محکمہ ہے، کبھی دوسرا محکمہ ہے، کبھی تیسرا محکمہ ہے، جتنے محکمے بڑھتے ہیں فساد بڑھتے ہیں، کیا کم ہوا کبھی؟ اس لیے کہ فساد مٹانے کی جو چیز ہے وہ نہیں، وہ جب ہوگی کہ جب نظریں آگے ہوں گی، نظریں جنت پہ ہوں گی، نظر جہنم پہ ہوگی، یہاں فساد ختم ہو جائے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہو کر مبعوث ہوئے تو عرب کا خطہ فسادات کا مرکز تھا، مرغی کے چوزے پر جنگ چھڑتی تو برسوں تک جنگیں ہوتی، ایک آدمی قتل ہوتا قبیلے کا تو قبیلے کے قبیلے برباد ہو جاتے، صرف 4 عزت والے مہینوں کو چھوڑ کر 8 مہینے قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا کہ نہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فضا بدل گئی کہ نہیں بدلی؟ وہ لٹیرے امین بن گئے کہ نہیں؟ جو اپنے لیے کرنے کے لیے باقی سب کو لتاڑتے تھے وہ اپنا سب کچھ دوسروں پہ قربان کرنے والے بن گئے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی، اب ان کا حال یہ ہے جو ایک لقمے پر لڑتے تھے آج پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھے ہیں اور اپنے گھر کا لقمہ مہمان کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم، دوسروں کو، ان کی ضرورتوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود بھوکے کیوں نہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جب آخرت کو دیکھا رسول اللہ کی تعلیم سے دنیا کو بھول گئے، مکہ میں اپنی جائیدادیں چھوڑی، مکان چھوڑے، عزیز و اقارب چھوڑے، دولت چھوڑی، اپنے صرف بدن کے کپڑوں میں مدینہ گئے ہجرت کر کے۔ یہ تھوڑی قربانی ہے، جو ایک ایک کپڑے پہ لڑتے تھے آج سب قربان کر رہے ہیں۔ مدینہ پہنچے تو انہوں نے ان کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھا کہ یہ کہاں سے مہاجر آ گئے ہیں، یہ ہماری روٹی کھا جائیں گے۔ انہوں نے فراخ دلی سے پیشکش کی، آؤ ہم اپنی جائیدادیں اور سرمایہ تمہارے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، آدھا تمہارا اے مہاجر بھائیو، آدھا ہمارا۔ یہ ایثار کہاں سے آ گیا؟ جب نظریں آگے چلی گئی، ورنہ اسی پہ تو لڑتے تھے، کبھی کنویں پہ لڑائی، کبھی چراگاہ پہ لڑائی، کبھی بکری اونٹ پہ لڑائی، اور آج یہ ہے کہ آدھا تم لے لو فری میں، آدھا ہمارا۔ وہ بھی پھر کیسے تھے؟ اوہ مفت مال ملا، اچھی بات ہے، بڑی مہربانی، شکریہ دے دو نا۔ کہا نہیں، تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، ہم نہیں لیتے، ہاں تمہارے باغوں میں زمینوں میں محنت کریں گے، محنت کے بدلے میں آدھی پیداوار تم رکھو، آدھی ہماری۔ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، جن کی نظریں تھیں ہی آخرت پر۔ تو آج بھی انقلاب کتاب پڑھنے سے نہیں آئے گا،
ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، وقت دیجئے، لگائیے کہ جن کی نظریں آگے. آپ تاجر کے پاس بیٹھیں گے تو تجارت کے گر سکھائے گا، زمیندار کے پاس بیٹھیں گے تو زمین میں کاشت کے طریقے بتائے گا. آپ جس فن والے کے پاس بیٹھیں گے وہ اپنے فن کو سکھائے گا. لیکن اگر آپ نے جنت پہ نظر ڈالنی ہے، ادھر کو دیکھنا ہے، تو پھر کسی ایسے کی صحبت، کاش کہ وہ صحبتیں آج کہاں رہے، وہ صحبتیں آج نہیں. تو برادران محترم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل توثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو آگے رکھ رہے ہو اور اسی کے پیچھے تم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے. لیکن یاد رکھو الآخرت خیر و ابقیٰ، آخرت کامل بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، ہمیشہ کے لیے کبھی اس کی نعمتیں لذتیں ختم نہ ہوں گی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، میں نہیں کہتا کہ آپ دنیا نہ بنائیں، ضرور بنائیں، دنیا کی فکر نہ کریں، ضرور کریں، اپنے لیے کریں، اولاد کے لیے کریں، عزیزوں کے لیے کریں، آل وطن کے لیے کریں. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو اسی نظریے سے کریں کہ اس کو چھوڑ جانا ہے، یہ رہ جانی ہے، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کی فکر بھی کیجیے، اس کی فکر بھی کیجیے، اس لیے کہ آخر جانا تو وہی ہے نا. دو گاڑیاں، ایک ڈیلر کی کوئی گاڑی غلط جگہ پہ ہے اور ایک وین، تو عذرائے کرم اپنی گاڑیاں صحیح جگہ پارک کریں، اس لیے کہ اس سے آپ کے لیے بھی مشکلات ہیں، دوسرے بھائیوں کے لیے بھی مشکلات ہیں، اور اس کے یہ ادارے کے لیے بھی مشکلات ہیں، اور یہ ہمارے دین کی بھی بدنامی ہے کہ ہم اب تک ہم نظم و ضبط نہیں سیکھ رہے، تو کب سیکھیں گے؟ ہماری یہ صف بندی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم امام کے پیچھے رکوع سجود تکبیر کرتے ہیں تو کیا سکھاتی ہے؟ ہماری عبادات جہاں اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہیں، وہاں زندگی کو منظم کرنے کی ٹریننگ بھی ہیں. اس لیے عذرائے کرم گاڑیاں لائن میں صحیح جو پارکنگ کی جگہ ہے نا وہاں پارک کیا کریں، تو اسی میں ہم سب کی بہتری ہے. تو عذرائے کرم جن حضرات کی یہ گاڑیاں ہیں ان کو صحیح جگہ میں پارک کرنے کی تشریف لائیں. تو ہمیں اپنی توجہ، میں نے کہا، دنیا پہ ضرور مرکوز رکھیں، لیکن زیادہ آخرت. اللہ ہمیں یہ سوچ نصیب فرمائے اور ہم زندگی کے شب و روز کے 24 گھنٹوں میں اللہ میں توفیق دے کہ کچھ لمحے اس کو بھی سوچیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے آخر چھوڑ دینی ہے. مال و متاع چھوٹ جائے گا، عزیز و اقارب چھوٹ جائیں گے، مال و دولت چھوٹ جائے گا، عزت وقار عہدہ منصب ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ جیسے ہم دوسروں کو جنازہ پڑھ کے کندھا دے کر قبر کے گڑھے میں اتار کے واپس آ جاتے ہیں اور اگلے سفر میں وہ تنہا ہوتا ہے، تو یہ اسی کے ساتھ معاملہ نہیں، یہ کسی وقت معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. اگر یہ ہم روزانہ تھوڑی دیر سوچیں تو یہ چیز زندگی میں انقلاب لے آئے گی اور بہت سے فتنوں سے بچ جائیں گے، بہت سے خرافات اور بہت سی جو ہماری معاشرے میں خرابیاں ہیں یہ اس کا ازالہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ القلم اکیڈمی اور اقرا اکیڈمی کے داخلے اگلے سال کے لیے شروع ہو چکے ہیں. اپنے بچے اور بچیوں کو اکیڈمی میں داخل کرنے کے لیے ابھی سے آپ آفس پہ رجوع کریں تاکہ بعد میں داخلے پر ہو جائیں، جگہ نہ ہو تو پریشانی نہ ہو. یہ ایک دینی ماحول کا ادارہ ہے، باقاعدہ فیئر فکس کاؤنٹی کی قرآن نصاب بھی پڑھایا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات، اسلامی ماحول تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. دوسری بات جی ہاں، حج کے لیے اپنے غلام صاحب نے یہ پوسٹر لگایا ہوا ہے، تو دارالہدا کی طرف سے کوئی پروگرام ہوگا تو آپ ان سے رابطہ کریں. اس سلسلے کسی کون سی بات
بس وہ تو بتا دیا میں نے کہ فائل لان پر یا غیر جگہ میں پارکنگ نہ کریں، اس سے مشکلات ہوں گی اور یہ قانونی طور پہ بھی ٹھیک نہیں۔